वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, खुसरो बख्तियार और हफीज शेख भी वफ्द में शामिल। CPEC, ML1 और दीगर मामलात पर बातचीत होगी। मसला कश्मीर पर भी मुशावरत करेंगे। मुश्तरका कॉरपोरेशन कमेटी को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी और ANP की APC बुलाने की तजवीज़। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की असफद यार वली और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। फरतुल्ला बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ख़त्म करके शफ़ाफ इंतखाबात कराए जाएं। अपोजिशन मुत्तहिद है और रहेगी। मियां इफ्तिखार हुसैन बोले, मौलाना फजलुर रहमान को मामले पर APC बुलानी चाहिए। आज़ादी मार्च पर मौलाना का साथ देने का भी ऐलान किया। हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की डॉक्टर बाबर अवान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी भी मौजूद थे। मौलाना के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने पर इत्तफाक राय हो गया। कानूनी निकात पर मुफस्सल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। अपोजिशन अपनी सियासत के लिए बहरान पैदा ना करे। शेख रशीद का कहना है कि भारत सरहदों से छेड़छाड़ कर सकता है। बहरान पैदा हुआ तो कौम आपको मुआफ नहीं करेगी। इमरान खान मुल्क को मसाइल से निकालेगा। मोदी की हर साजिश नाकाम हो जाएगी। मजीद बोले, चीन में ML1 का भी फैसला होगा। मौलाना मुल्क में इंतशार के लिए मार्च कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा, फजलुर रहमान का किरदार प्यादे जैसा है, आम आदमी उनके साथ नहीं। 2 साल बाद GDP बढ़ता देखेंगे। GDP 5% भी हो तो 60,000 मेगावाट बिजली चाहिए। तवानाई के मंसूबों के लिए अभी से मंसूबाबंदी करना होगी। CPEC मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करना चाहते हैं। वजीर मंसूबाबंदी। आर्मी चीफ से ताजरों की मुलाकात पर अफवाहें मुस्तरद। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा, मुलाकात के बाद सनतकार खुश होकर गए। कौमी अहदाफ के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। हमने $10 अरब कर्ज वापस किया। खाली खजाना मिला मगर मुश्किल फैसलों से मईशत संभलने लगी। 5 साल में मुल्क को अजीम तर बनाएंगे। पाकिस्तानियों के $11 अरब बैरून मुल्क पड़े हैं। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती दावे झूठ करार दे दिए। सायरा अफजल तारड़ ने कहा, मौजूदा हुक्मरानों पर झूठ खत्म हो जाता है। किराए के लोग कभी हुकूमत नहीं चला सकते। इलेक्शन मुहिम के दौरान तो बड़े बड़े तराने थे। उज़्मा बुखारी ने कहा, मरियम को सहूलतें दें या नहीं, हौसला नहीं टूटेगा। शेख रशीद की बेटी नहीं है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं कि इज्जत क्या होती। हुकूमत ने कैपिटल गेन टैक्स कम करने की यकीन दहानी करा दी। फिक्स टैक्स भी लगाने की खबर जल्द ही मिलेगी। ताजिर खुश और हुकूमत मुतमईन रहेगी। नैब पर तहफ़्फ़ुज़ात पर आर्मी चीफ ने ताजिरों की कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। कहा गया, नैब बिला वजह तंग नहीं करेगी। हुकूमत ने जो वादे किए हैं पूरे करने चाहिए। चेयरमैन AKD ग्रुप अकील करीम ढेडी की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। नैब अब टैक्स चोरी और डिफॉल्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। चेयरमैन नैब का केसेस FVR मुत्तालिका बैंक के सुपुर्द करने का ऐलान। कहते हैं, वजीर आजम और आर्मी चीफ के सामने ताजिरों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बेबुनियाद थे। डॉलर स्टॉक एक्सचेंज या मईशत में नैब का कोई किरदार है ना पॉलिसी साजी में अमल दखल। नैब की ख्वाहिश नहीं कि सऊदी अरब जैसे इख्तियारात दिए जाएं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में छाती के सरतान से आगाही का दिन। ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस और दीगर इमारतों को गुलाबी रोशनियों से नहला दिया गया। ऐवान सदर में तकरीब होगी। मोजी मर्ज से आगाही दी जाएगी। पाकिस्तानी खवातीन में छाती का सरतान सबसे खतरनाक मर्ज है। हर साल 40,000 खवातीन मौत का शिकार हो जाती हैं। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ड्रोन्स पर से पाबंदी हटाएं और एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करें ड्रोन्स के लिए।
وہ بھی میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے اینڈ ہی از ویری کائنڈ انف کہ انہوں نے اس کے اوپر ہمیشہ ہی پرائم منسٹر سپورٹ کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے معاملات کو, سائنس کے معاملات کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو بچے ہیں جو گورنمنٹ سکولز کو ہم نے جو 6ٹھی 7ویں اور 8ویں جو 3 جماعتیں ہیں ان کو ہم 1500 سکول جو ہیں ان کو ہم STEM سکولز بنانا چاہتے ہیں پہلے مرحلے میں. دوسرے مرحلے میں ہم اس کو مزید بڑھائیں گے اور انشاءاللہ ہم جو گورنمنٹ سکولز کے اندر 6ٹھی 7ویں 8ویں کے لیے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھس یعنی STEM کا جو کانسیپٹ ہے وہ لے کے آئیں گے. یہ کچھ ہماری منسٹری کا تھا, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اب دیکھیے اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کشمیر کے مارچ میں لوگ جا رہے ہیں LOC کی طرف, اگر وہ LOC پار کریں گے تو وہ ہندوستان کے بیانیے سے کھیلنے کے مطابق کھیلنے کے مترادف ہوگا. یہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو مارچرز ہیں وہ 20 کلومیٹر کا سفر کر کے وہ LOC کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. یہ ایک بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے. کشمیر کے اندر اس وقت ہر بچہ بوڑھا کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کو تیار ہے اور اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے جو اقوام متحدہ میں تقریر کی اس میں انہوں نے ان تمام خطرات سے دنیا کو آگاہ کیا جو اس معاملے سے جڑے ہوئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو اب مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھیے کہ وہ رہنما جو کہ ٹریڈیشنلی دہلی کی لائن کو فالو نہیں کرتے تھے وہ تو پہلے ہی جیلوں میں تھے. میر وائز ہوں, گیلانی صاحب ہوں, منظور گیلانی صاحب ہوں, یاسین ملک صاحب ہوں, دیگر رہنما حریت کے, یہ تو پہلے ہی جیلوں میں تھے. اب وہ ساری لاٹ جو ٹریڈیشنلی دہلی کی لائن کو فالو کرتی تھی, محبوبہ مفتی ہوں, شاہ فیصل ہوں, عمر عبداللہ ہوں, شیخ عبداللہ ہوں, وہ بھی سارے جیلوں میں ہیں. جنید مٹو جو سری نگر کے میئر ہیں وہ بھی جیل میں ہیں. ایک کونسلر لیول کا بھی پولیٹیکل سپورٹ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی کو حاصل نہیں ہے. پورا کشمیر اس وقت کٹ مرنے کو تیار ہے اور ہماری جو LOC سے اس سائڈ کا کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے, وہاں پر بھی جذبات لوگوں کے بڑے بھڑکے ہوئے ہیں کیونکہ اس طرف جو سچویشن ہے اس سے کس طرح سے یہاں کے کشمیری جو ہیں وہ علیحدہ رہیں. سو یہ بہت کشمیری جو ہیں وہ ایک جہاد کے لیے تیار ہیں, وہ لڑنا چاہتے ہیں اور جس طریقے سے سچویشن یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے ہم جو بھی کوشش کریں, دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان تو کوشش ہی کر سکتے ہیں, ہم نے پوری کوشش کی ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. ہم نے کہا آپ 1 قدم بڑھائیں گے, ہم 2 قدم بڑھائیں گے. ہم نے کہا آپ نے ماضی میں نہ رہیں, مستقبل کے لیے آئیں, بیٹھیں, بات کریں. لیکن نریندر مودی کی حکومت کو ایک ٹس سے مس نہیں ہو رہا. سو ایک یہ جو مارچ ہو رہا ہے, میں پھر بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں امن کو ہاتھ سے بھی نہ جانے دیں. جو LOC کراس کرنے کا جو مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایک بالکل نئے زون میں, وار زون میں جو ہے وہ انٹر ہو جائیں گے. اور جو ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کچھ عالمی دنیا اس طرف توجہ کرے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خالی تشویش ظاہر کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اقوام متحدہ کو اب آگے بڑھ کر عملی اقدامات جو ہیں اس سلسلے میں کرنے پڑیں گے, ورنہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو اس وقت سٹیٹس کو ہے یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اور جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں یہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. تیسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر آنے والے جو ایونٹس ہیں وہ بڑے, پاکستان کے اندر ابھی سری لنکن کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے کے اوپر ہے. بہت زبردست میچز ہوئے ہیں کراچی میں, اب لاہور میں زیادہ کراؤڈ جو ہے وہاں پر آنا چاہیے. اب اس کے بعد ہمارے جو ولی عہد ہیں برطانیہ کے اور جو شہزادی کیٹ ہیں, ولیم اور کیٹ, وہ پاکستان آ رہے ہیں. اس سے پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. وہ یہاں پہ آئیں گے, 4 دن کا ان کا دورہ ہے اور وہ بھی ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ اس کا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ دورہ ہے. اس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں اور چائنا میں اس معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی ہے. سو اس ساری سچویشن میں پاکستان کی جو معیشت ہے
اس میں ایک واضح بہتری آئی ہے. ہمارا روپیہ جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا ہے 156 کے اوپر, اور اس میں پہلی بار پاکستان اپنے روپے کو 156 پہ رکھنے کے لیے پیسے نہیں خرچ کر رہا. اسرار صاحب نے آخری